الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہاں تک پڑھا تھا، اس کے بعد آگے ہے کہ وَإِنِّي لَمَّا نَظَرْتُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي بِهِ أَرْجُو أَن تَعُودَ مَنْزِلَتِي وَمَا غُلِبْتُ عَلَيْهِ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ لَمْ أَجِدْ حِيلَةً وَلَا وَجْهًا إِلَّا الِاحْتِيَالَ لِآكِلِ الْأُشْبِ هَذَا حَتَّى أُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَاةِ۔ وَإِنِّي لَمَّا نَظَرْتُ، جب میں نے تدبر و تفکر کیا، جب میں نے سوچا، فی الامر الذی بہ ارجو ان تعود منزلتی، اس امر کے بارے میں، اس معاملہ سے متعلق، الذی بہ ارجو ان تعود منزلتی، جس معاملہ کے ذریعے، جس چیز کے ذریعے، ارجو ان تعود منزلتی، میں امید کرتا ہوں میرا مقام و مرتبہ دوبارہ واپس مل جائے۔ جب میں نے غور و فکر کیا اس چیز سے متعلق جس چیز کے ذریعے مجھے امید ہے کہ میرا مقام و مرتبہ دوبارہ واپس مل جائے، وما غلبت علیہ، اور جس چیز پر میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، مما کنت فیہ، جس چیز میں میں پہلے تھا، جو مقام و مرتبہ مجھے پہلے ملا ہوا تھا، اور جو عہدہ اور منصب، جو مقام و مرتبہ مجھ سے چھین لیا گیا، اس مقام سے مجھے ہٹا دیا گیا، تو لم اجد حیلتاً ولا وجہن، تو اس عہدہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لم اجد حیلتاً ولا وجہن، نہ تو میں کوئی حیلہ پا رہا ہوں اور نہ ہی کوئی طریقہ پا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی تدبیر یا کوئی دوسرا طریقہ سجھائی نہیں دے رہا ہے، الا الاحتیال لآکل العشب ھذا، سوائے اس کے کہ میں حیلہ اختیار کروں، تدبیر اختیار کروں، لآکل العشب ھذا، اس گھاس خور کے لیے، اس گھاس کھانے والے کے لیے، یعنی بیل کے لیے، شتربا کے لیے کوئی حیلہ اور کوئی تدبیر اختیار کروں، کوئی چال چلوں، حتی افرق بینہ وبین الحیات، یہاں تک کہ میں اس کے درمیان اور زندگی کے درمیان تفریق پیدا کر دوں، جدائیگی پیدا کر دوں، یہاں تک کہ میں اس کی زندگی ختم کر دوں، یہاں تک کہ میں اسے اس کی زندگی سے دور کر دوں، یعنی اس کی جان لے لوں، اس کو ختم کر دوں۔ فإنہ ان فارق الاسد عادت لی منزلتی، فإنہ ان فارق الاسد، پس بے شک وہ، ان فارق الاسد، اگر شیر سے جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، عادت لی منزلتی، تو ایسی صورت میں میرا مقام و مرتبہ دوبارہ واپس مل جائے گا، مجھے میرا مقام و مرتبہ واپس حاصل ہو جائے گا۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ خَيْرًا لِلْأَسَدِ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز یکون خیرا للاسد، شیر کے لیے بہتر ثابت ہو، اچھی ثابت ہو، اگر وہ بیل شیر سے جدا ہو جائے گا اور میں اس کا قریبی بن جاؤں تو ممکن ہے کہ یہ چیز شیر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، میں اسے زیادہ فائدہ پہنچاؤں۔ فإن افراطہ فی تقریب الثور خلیق ان یشینہ ویضرہ فی امرہ، فإن افراطہ فی تقریب الثور، افراط یفرط، افراط کا معنی ہے زیادتی اختیار کرنا، کسی چیز کو زیادہ کرنا، حد سے آگے بڑھنا، تو فإن افراطہ، پس بے شک شیر کا زیادتی اختیار کرنا، فی تقریب الثور، بیل کو قریب کرنے میں، پس بے شک شیر کا بیل کو قریب کرنے میں زیادتی اختیار کرنا، پس شیر کا بیل کو اپنا قریبی بنانے میں زیادتی اختیار کرنا، خلیق ان یشینہ ویضرہ فی امرہ، خلیق لائق ہے، مناسب ہے، ان یشینہ، شانہ یشینہ کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، عیب دار بنانا، تو ان یشینہ برا بنا دے گا، خراب کر دے گا، ویضرہ فی امرہ، اور وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، فی امرہ،
اس کے معاملہ میں یزر میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہے الثور کی طرف، اور ہو ضمیر کا مرجع اسد کا لفظ ہے، یعنی بیل اس شیر کو نقصان پہنچائے گا فی امرہ اس کے معاملہ میں، یعنی شیر کے معاملہ میں۔ یہاں پر بھی ہو ضمیر کا مرجع اسد کا لفظ ہے، تو وَيَزُرَّهُ فِي أَمْرِهِ اور وہ بیل اس شیر کو نقصان پہنچائے گا فی امرہ اس شیر کے معاملہ میں۔ تو فإن افراطہ فی تقریب الثور پس شیر کا بیل کو قریب کرنے میں زیادتی اختیار کرنا خلیق لائق ہے ان یشینہ کہ وہ اسے عیبدار بنا دے گا، وہ بیل اس شیر کو عیبدار بنا دے گا، وَيَزُرَّهُ اور وہ بیل اس شیر کو نقصان پہنچائے گا فی امرہ اس کے معاملہ میں، شیر کے معاملہ میں۔ تو قال کلیلۃ کلیلہ نے کہا ما ارا علی الاسد فی رأیہ فی الثور ومکانہ منہ ومنزلتہ عندہ شیئا ولا شرا ما ارا علی الاسد میں شیر پر نہیں سمجھ رہا ہوں، میں شیر سے متعلق نہیں سمجھ رہا ہوں فی رأیہ فی الثور اس کے بیل سے مشورہ لینے میں، ومکانہ منہ اور اسے اپنے یہاں جگہ دینے میں، مرتبہ اور عہدہ دینے میں، ومنزلتہ عندہ اور اس کے یہاں اسے حیثیت دینے میں، شیئا ولا شرا میں کیا نہیں سمجھ رہا ہوں، شیئا ولا شرا یہ ما ارا کا مفعول بہ ہے، نہ ہی کوئی عیب اور نہ ہی کوئی برائی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے دمنہ نے کہا قال دمنۃ دمنہ نے کہا کہ انما یؤتی السلطان بے شک سلطان کے پاس پہنچا جاتا ہے، ویفسد امرہ اور اس کے معاملہ کو خراب کیا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے، من قبل ستۃ اشیاء 6 چیزوں کے قبیل سے، 6 طریقے سے سلطان کے پاس، بادشاہ کے پاس پہنچا جاتا ہے اور اس کے معاملہ کو بگاڑا جاتا ہے، خراب کیا جاتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے الحرمان یعنی محرومی، دوسری چیز کیا ہے؟ والفتنۃ یعنی آزمائش، والہوا یعنی خواہش نفس، اس کلمہ کی جمع اہواء آتی ہے، والفظاظۃ یعنی بدخلقی، سخت کلامی، اکھڑ پن، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ والزمان اور زمان یعنی وقت، مدت، عرصہ، اس کلمہ کی جمع ازمنۃ آتی ہے، والخرق اور 6ٹھی اور آخری چیز ہے خرق یعنی جہالت، بیوقوفی، اناڑی پن۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے حرمان، دوسری چیز ہے فتنہ، تیسری چیز ہے ہوا، چوتھی چیز ہے فظاظہ، 5ویں چیز ہے زمان، اور آخری چیز ہے 6ٹھی چیز ہے خرق۔ آگے ان سب چیزوں کی وضاحت آ رہی ہے کہ فَأَمَّا الْحِرْمَانُ فَأَنْ يَحْرُمَ صَالِحَ الْأَعْوَانِ وَالنُّصَحَاءِ وَالسَّاسَةِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالنَّجْدَةِ وَالْأَمَانَةِ وَتَرْكَ التَّفَقُّدِ لِمَنْ هُوَ كَذَلِكَ۔ تو جہاں تک بات رہی محرومی کی، فَأَنْ يَحْرُمَ صَالِحَ الْأَعْوَانِ تو محرومی یہ ہے کہ انسان محروم ہو جائے کس چیز سے؟ صالح الاعوان والنصحاء والساسۃ اچھے مددگاروں سے، والنصحاء اور خیر خواہوں سے، والساسۃ یہ کلمہ سائسن کی جمع ہے جس کا معنی ہے سیاست دان، مدبر و منظم۔ اعوان یہ اون کی جمع ہے جس کا معنی ہے مددگار، اور نصحاء ناصحن کی جمع ہے جس کا معنی ہے خیر خواہ۔ تو محرومی یہ ہے کہ انسان محروم ہو جائے اچھے مددگاروں سے، والنصحاء اور خیر خواہوں سے، والساسۃ اور ایسے سیاست دانوں سے، ایسے مدبر اور منظم لوگوں سے، من اہل الرأی والنجدۃ والامانۃ جو کہ رائے والے ہوں، والنجدۃ اور دلیر و بہادر ہوں، والامانۃ اور امانت والے ہوں، امانت دار ہوں، وترک التفقد
لمن ہوا کذالک تفقد یتفقد تفقدن طلب کرنا، تلاش کرنا، اور تلاش کرنا چھوڑ دینا، طلب کرنا چھوڑ دینا، لمن ہوا کذالک جو کہ ایسے ہوں، ان صفات کے حامل ہوں، ان صفات کے حامل لوگوں کو تلاش کرنا چھوڑ دینا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بھی چھوڑ دینا، یہ چیز کیا ہے؟ محرومی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ فتنہ۔ تو فتنہ کی وضاحت کرتے ہوئے ضمنہ کہہ رہا ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَهُوَ تَحَارُبُ النَّاسِ وَوُقُوعُ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ وَأَمَّا الْفِتْنَةُ اور جہاں تک بات رہی فتنہ کی تو فَهُوَ تَحَارُبُ النَّاسِ فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کا جنگ کرنا، وَوُقُوعُ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ اور ان کے مابین جنگ کا چھڑ جانا، لڑائی کا واقع ہو جانا، لوگوں کا آپس میں جنگ کرنا، قتال کرنا اور لڑائی کرنا، اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہی چیز فتنہ ہے۔ وَأَمَّا الْهَوَىٰ اور جہاں تک بات رہی تیسری چیز یعنی ہوا کی، تو ہوا کیا چیز ہے؟ خواہش نفس کیا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے کہ فَالْإِغْرَامُ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهْوِ وَالشَّرَابِ وَالصَّيْدِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تو فَالْإِغْرَامُ بِالْحَدِيثِ اغرام یہ اغرم یغرم باب افعال کا مصدر ہے جس کا معنی ہے دلدادہ ہونا، فریفتہ ہونا۔ تو فَالْإِغْرَامُ بِالْحَدِيثِ ہوا یہ ہے، خواہش نفس یہ ہے کہ بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا دلدادہ ہونا، شوقین ہونا، فریفتہ ہونا، واللہو اور کھیل کود کا، تماشا کا شوقین ہونا، والشراب اور شراب و کباب کا شوقین ہونا، والصید اور شکار کرنے کا شوقین ہونا، شکار کرنے کے لیے فریفتہ ہونا، وما اشبہ ذالک اور اسی طرح کی دیگر لایانی چیزوں اور فالتو چیزوں کا شوقین ہونا۔ اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان ہر وقت بات ہی کرتا رہے، بے مقصد کا فالتو باتیں ہی کرتا رہے، اسی طرح سے ہر وقت کھیل کود ہی کرتا رہے، تماشا ہی کرتا رہے، کام دھام سے کوئی مطلب نہ ہو، اسی طرح سے شراب کباب اور ہر وقت شکار کے لیے نکلنے کا ہی شوق چڑھا رہے، اور اسی طرح سے دیگر بے مقصد چیزوں کا شوق رہے، تو اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا کہا جاتا ہے، خواہش نفس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھی چیز یعنی فظاظہ کی وضاحت کرتے ہوئے ضمنہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک بات رہی فظاظہ کی تو فہی افراط الشدت حتیٰ یجمح اللسان تو فظاظہ کیا ہے؟ فہی افراط الشدت سختی میں زیادتی اختیار کرنا، شدت میں زیادتی اختیار کرنا، حتیٰ یجمح اللسان یہاں تک کہ زبان سرکش ہو جائے۔ جمح یجمح جمحن و جموحن باب فتحہ سے اس کا معنی ہے سرکش ہونا، بے قابو ہونا۔ تو فظاظہ یہ ہے کہ سختی میں زیادتی اختیار کرنا یہاں تک کہ زبان سرکش ہو جائے، بے قابو ہو جائے۔ کس چیز میں بے قابو ہو جائے؟ بالشتم میں، گالی دینے میں، حتیٰ یجمح اللسان بالشتم میں یہاں تک کہ زبان گالی دینے میں بے قابو ہو جائے، والید بالبطش اسی طرح سے ہاتھ بھی بے قابو ہو جائے پکڑنے میں، فی غیر موضعہما ایسی جگہ میں جو کہ ان دونوں کے لیے مناسب نہ ہو، غیر مناسب جگہ میں ان دونوں کا استعمال ہونے لگے، تو اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ فظاظہ کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّمَانُ اور جہاں تک بات رہی زمانے کی تو زمان کیا ہے؟ فَهُوَ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ السِّنِينَ وَالْمَوْتِ وَنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَالْغَزَوَاتِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ تو فَهُوَ مَا يُصِيبُ النَّاسُ زمان کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کہ انسان کو لاحق ہوتا ہے، انسان کو پہنچتا ہے، من السنین قحط سالی سے، والموت اور موت سے، ونقص الثمرات اور پھلوں کی کمی سے، والغزوات اور جنگوں سے، واشباہ ذالک اور اسی طرح کی
دیگر چیزوں سے۔ و امل خرق، اور جہاں تک بات رہی بیوقوفی کی، جہالت اور نادانی کی، تو خرق کیا ہے؟ فَإِعْمَالُ الشِّدَّةِ فِي مَوْضِعِ اللِّینِ وَاللِّینُ فِي مَوْضِعِ الشِّدَّةِ، تو خرق یہ ہے کہ سختی کا کام کرنا، سختی کے ساتھ عمل کرنا، فی موضع اللین، نرمی کی جگہ پر، واللین فی موضع الشدت، اور نرمی کا کام کرنا، نرمی کا رویہ اختیار کرنا، نرمی کے ساتھ عمل کرنا، فی موضع الشدت، سختی کی جگہ پر، جہاں پر سختی ہونی چاہیے وہاں پر نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، نرمی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور جہاں پر نرمی ہونی چاہیے وہاں پر اس کے برعکس سختی کے ساتھ عمل کیا جائے، سختی کا رویہ اختیار کیا جائے، تو اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ خرق کہا جاتا ہے، جہالت کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔